अस्सलाम वालेकुम। नज़ीम प्रोग्राम आज मुबारक के साथ एक रिपोर्ट देखेंगे, इसी पे आज बात करेंगे और ये भी हमें सोशल मीडिया से मिली है, सुनते हैं सब कुछ, फिर बात करें की और बहुत बड़े हमारे नुकसान किए हैं। सुने जरा। अब चूंकि ये जा रहा है और जाने से पहले ये पागल होके जिस तरह से वो लोग अपना आखिरी हमले कर रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए, डेस्परेट होके, उसमें ये इसने अभी इस्लामिक जो शर्तें लगा दी हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हर बंदा स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कुरान मजीद पढ़ेगा तर्जुमे के साथ, स्कूल के बच्चों के लिए ये कह दिया कि वो कुरान मजीद पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। अब जो गैर मुस्लिम ज़ाहिर तौर पर बेचारे वो क्या करें, लेकिन मतलब उनसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो अहमदियों को है। अहमदियों को ये मसला है कि एक तरफ से तो आपने कानून बना रखे हैं, वो कुरान मजीद अपने पास नहीं रख सकता, वो अजान नहीं दे सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो तलावत करेगा तो पर्चा हो जाएगा उस पर, उसको उठा के कुरान मजीद पढ़ रहा है जेल, उसके पास से निकल आया जेल। यानी ये आदमी सोच नहीं सकता कि यानी पाकिस्तानी इस्लाम जो है दाहिर दुनिया में कोई और यानी कहीं का इस्लाम ऐसा नहीं है। सऊदी अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल भी नहीं है जो पाकिस्तान में। तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी इस्लाम इज समथिंग डिफरेंट दैट हैज नथिंग टू डू विद ओरिजिनल रिलीजन या कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। तो अब उसमें मामला यह है कि अहमदी बच्चे क्या करें। अब अगर वो कुरान मजीद पढ़ते हैं इसलिए कि उन्हें पढ़ना है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको इम्तहान देने हैं, तो अगर वो तैयारी कर रहे होंगे अपने पर्चे की और उनके क्लास में किसी को पता चल गया, राइवलरीज होती हैं यंग बच्चों में तो बहुत ही होती हैं, अच्छे अगर मार्क्स अहमदी बच्चा ले लेगा तो उसके अपने जो कंपेटिटर्स हैं क्लास में उनके लिए बहुत आसान है कि वो शिकायत लगा दें कि ये तो अहमदी है, इसके बाद कुरान मजीद क्या कर रहा है, वो जेल में। तो ये बहुत ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, बीबीसी ने अभी एक रिपोर्ट बनाई है और मुनीर जहांगीर का भी उसमें मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। लेकिन अब ये जो मेरी गुजारिश है ना कि एक तो तरीका है कि आप अहमदियों के साथ जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि हो रहा है, लेकिन मैं अहमदी कम्युनिटी से भी एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोग भी यानी अब इस मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया, आज नहीं तो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद आखिरकार आपको अपने प्रॉब्लम का कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो हल है ना वो आपको ढूंढना पड़ेगा। वजह यह है कि जो आपका तरीका अब तक है जिसपे आप चलते आ रहे हैं, उस रास्ते ने आपको मां सिवाय मजीद जनाजों के और ह्यूमिलिएशन के और इंसल्ट के और खतरे के और कुछ दिया नहीं है। और इसी रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे आगे भी तो दूर दूर तक कोई रिलीफ, किसी तरह की जस्टिस, अदल का आपके साथ यानी मुझे तो दिखाई नहीं देता। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, देखिए कि अहमदी तो चलिए एक दूसरी बात है ना, आप मेन स्ट्रीम मुसलमानों में देखें कि पिछले 20 सालों में यही वॉर ऑन टेरर में हमारे 60,000, यही कहा जाता है ना, कोई 65,000 कहता है, कोई 70,000 कहता है, चले हम 55,000 भी करें तो 55,000 मुसलमान तो वो मरे हैं, सिविलियन, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे, जो तालिबान ने मारे हैं, तो वो अहमदी तो नहीं थे ना। अब अगर 60,000 बंदा पीछे पाकिस्तान में मरा है, इस वॉर में गया, तो अहमदी तो नहीं थे वो, मेन स्ट्रीम के मुसलमान, उनको भी मरना पड़ा। तो जो मेन स्ट्रीम के मुसलमान हैं वो इस तरह से जिस जंग में गजा बन रहे हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में आप अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद अलग यानी जो बना रखी है, उसके बाद फिर आप ये भी कहें कि बाकी सारी अक्सरियत जो है वो आपका एहतराम करे। एहतराम से मुराद ये नहीं है कि आपके पीछे चल पड़े, एहतराम से मुराद ये कि आपको जिंदा रहने का हक दे दे। बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। मैं अफसोस से ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये है, मुसीबत है कि ये है। तो अब एक तरफ से आप लोग जो है, मसलन जहां तक मैं देखता हूं, देखिए कोई बोला आपके हकूक के लिए, कोई एक निकल आया, मेरे वालिद नजीर नाजी साहब, उन्होंने आपके लिए आवाज उठाई, मुबशर लुकमान ने को बात कर दी, मेरी तो खैर हैसियत ही कुछ नहीं है, बल्कि कैपेसिटी में चले, मैंने कभी आपके हक में को बात कर दी। ये 2, 4, 10 लोग जो आपके लिए आवाज उठाते भी हैं, आसमा जहांगीर उठाती रही है, उनकी बेटी उठा रही है, तो ये 2, 4, 10 लोग अगर आपके हक में खड़े भी हो जाएंगे तो इससे आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा। क्योंकि एक गलत बात भी बेशक हो, एक पॉपुलर जब वो हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपसे गुजारिश करूं कि अहमदियों का जो मसला पाकिस्तान में है स्टेटस का, ये हमारी जनरेशन में हल नहीं होगा। पहली बात यह है कि आपको ये खुद समझना है, अगले 20, 30, 50 साल ये मसला हल नहीं होगा, ये जुल्म होता रहेगा। हमारे यहाँ अब ये जो फिक्री बहस है कि आपको अहमदियों को ये कहना कि वो दायरा इस्लाम में है या नहीं है, या ये उनके साथ ये सलूक होना ये जायज है या नहीं है, ये सारी लॉजिक की बातें हैं, ये पढ़ी लिखी बातें हैं। तो लॉजिक की बातों और पढ़ी लिखी बातें मजहबी मामलात में पाकिस्तानी कैसे करेगा? हमारे तो डीएनए में ये बात ही नहीं है। हमने रैशनल होना है, हमने इमोशनल होना है, हमने फलक शिगाफ नारे लगाने हैं,
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں جوئے کٹی بھی چلا رہا ہوں, میں لوگوں کو اغوا بھی کرا رہا ہوں, میں ڈرگز ریکٹس بھی چلا رہا ہوں, میں کالے کام بھی کر رہا ہوں, میں نے ناجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہیں, تو یہ سب کچھ جو میں جائز سمجھ کے کر رہا ہوں, اس کے بعد اگر ایک احمدی کو نقصان پہنچا کے مجھے مولوی یہ بتاتا ہے کہ تمہارے سارے جوئے کٹے بھی معاف, اغوا بھی معاف, قبضے بھی معاف, ایک احمدی کو نقصان پہنچا دو, تو میرے لیے بڑا ایک, یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کا کرمنل آدمی کے لیے بڑا ایک گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. یعنی وہ آدمی جو ناجائز قبضے کر کے گھر پہ حاضر من فضل ربی لکھواتا ہے, وہ جو ناجائز قبریں کر کے جوئے کا اڈے چلاتا ہے اور ساتھ گاڑی رکھ کے لبیک لبیک کرتا ہے, اس کے لیے تو آئیڈیل ہے کہ اس کو ایک احمدی بکرا ملے جس کو وہ جا کے مطلب نقصان پہنچائے. تو اب ایک احمدی مزدور ہے, وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے, وہ کیسے بھی اپنا گزارا کر رہا ہے, اسے اپنی تنخواہ کی, اسے اپنی آمدنی کی, اسے اپنے منافع کی ایک خاص پرسنٹیج اپنی جماعت کو دینی ہے. یعنی باقی سارے ٹیکسز تو وہ دے ہی رہا ہے, اس کو ساتھ اپنے جماعت کے لیے بھی ایک خاص اس کو پیسہ دینا ہے. تو اب یہ دو طرح سے آپ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو اس کا جو حل ہے, حل آپ کی جو لیڈرشپ ہے, یہ اس کا کام ہے کہ اپنی کمیونٹی کو مشکلوں سے نکالیں. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں نا, کہ آپ کو ایک دم مان لیا جائے اور آپ کو زندہ رہنے کا حق دے دے, آپ بیسیکلی اپیل کرتے ہیں سینس آف ڈیسنسی سے. اب سینس آف ڈیسنسی ہے ہی نہیں, آپ میری بات سمجھیں, آپ معاشرے کے اجتماعی ضمیر سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے وہاں. یعنی جس اجتماعی ضمیر کو ایڈریس کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے, آپ کو انسان سمجھا جائے, آپ کو برابر کہہ دیا جائے آئین کے مطابق بلا بلا, وہ اجتماعی ضمیر تو وہاں موجود ہی نہیں ہے. آپ تو ایک خالی دیوار سے باتیں کر رہے ہیں, بھینس کے آگے بیچ میں جا رہے ہیں. سینس آف ڈیسنسی وہاں نہیں ہے, ضمیر وہاں موجود ہی نہیں ہے. آئین تو وہاں نواز شریف جیسے بندے کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے کیسے آ جائے گا؟ قانون تو بڑے بڑوں کے لیے وہاں نہیں ہے, آپ کے لیے آئین اور قانون جو ہے وہ کیوں حرکت میں آ جائے گا؟ نواز شریف جیسا بھی دیکھیں ایک آدمی ہے, وہ بھی اس لیے کہ ہی کین افورڈ اٹ, اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ووٹ بینک کی طاقت ہے, وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, اور پھر پنجاب اور لاہور کے لیڈر ہیں. تو وہ ہے ٹھیک ہے, پھر انہوں نے سامنے آ کے کہہ دیا کہ احمدی ہمارے بھائی ہیں اور یہ ظلم ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسرے سیاستدان کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. آصف زرداری نہیں کھڑا ہو سکتا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی. وہ تو پہلے خود بےچارے آئے تشہیر ہیں, وہ تو اپنی جان بچا رہے ہیں, آپ کی کیا حل کریں گے؟ نواز شریف نے کہہ دیا, دوسرا کون ہے بتائیں؟ اچھا, خود نواز شریف نے جب یہ کہا تھا تو یہ بات میں آپ سے گزارش کروں کہ ان پر بھی بڑا دباؤ آ گیا تھا, ان کے اپنے فیملی خاندان کے اندر سے شکوے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک پاپولر, ہماری نسلوں میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کا روایتی طریقہ جو ظلم سے بچنے کا ہے, سروائیول کا, وہ ناکام ہو چکا ہے. آپ پر حملے جاری ہیں, جاری رہیں گے, بچوں پہ حملے جاری رہیں گے, بزرگوں پہ بھی رہیں گے, اور یہ تو رہے گا. اب اس سے نکلنا کیسے ہے, اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف دی باکس کوئی حل سوچنا ہوگا. میں ایک پرپوز کرتا ہوں, اگر آپ کی لیڈرشپ احمدیوں کی, آپ کی جو بھی کونسل ہوتی ہوگی, جیسے بھی کام کرتی ہے, آپ ایک آئیڈیا تو فلوٹ کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ پاکستان میں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ہم 50 سال کے لیے, 40 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے آپ یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ نے ایک اتنی بڑی اکثریت سے منوانا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو آپ کی جنت اور دوزخ کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ سوسائٹی آپ کو کیا سمجھتی ہے. تو وقتی طور پر خون خرابے سے بچنے کے لیے, خون ریزی سے بچنے کے لیے, امن کے لیے آؤٹ آف دی باکس جا کے پوزیشنز لینی پڑتی ہیں. یہ آپ کی لیڈرشپ کا کام تھا احمدیوں کی, کہ وہ یہ بیٹھ کے سوچتے کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ خطرے کا شکار ہیں, اور کیا کیا ظلم ہے. میں پہلے 2 ویلاگز میں بیان کر چکا ہوں, دہرانے سے کیا فائدہ کہ یہ ظلم کا شکار ہے, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہے ہیں, تو اب کس طرح سے ان کو بچایا جائے. تو حکمت اگر آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کھل کر خود کیوں اعلان نہیں کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کہیں آؤٹ آف دی باکس, ایک مثال دے رہا ہوں, مطلب مائنڈ کرنے کی بات نہیں, آپ کھل کے کہیں کہ ٹھیک ہے جی مسلمان نہیں ہیں, احمدی ہیں, ختم ہو گئی بات. ہمارا مولوی کیا کہتا ہے آپ سے, یہی کہتا ہے نا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ کہیں او یار بلے شاہ کو یاد کرے, تنو کافر کافر آخ دے, تو ہوا. ہمارا مولوی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کہیں نہیں ہیں, احمدی ہیں, ختم ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہونا چاہیے, آپ خود یہ کہیں کہ اپنے ناموں کا حصہ بنا لیتے ہیں, نہیں ہے ہم مسلمان, ٹھیک ہے, احمدی ختم ہو گئی. جب آپ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور بطور اقلیت کے آپ اپنے رائٹس ڈیمانڈ کریں گے, جیسے کرسچنز کرتے ہیں یا ہندو کرتے ہیں, تو وہاں آپ کو زیادہ سیکورٹی مل جائے گی. کیونکہ دیکھیں پاپولر جو ہوتی ہے نا نیریٹو, پاپولر ایک نیریٹو,
उसके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, हम्म। ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती। अच्छा, पॉपुलर जो नैरेटिव होता है वो तो पॉलिटिकल भी अगर हो, तो इमरान खान मिसाल के तौर पे भी आया ये लेके तब्दीली, पॉपुलर नैरेटिव। आपने देखा कि कैसे कैसे आला दिमाग और पढ़े लिखे लोग और कैसे कैसे, यानी मैं हैरान होकर उनको देखता था पीटीआई के सपोर्टर्स को। यार आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं सारी जिंदगियों से आपको जानता हूं, इतने लॉजिकल आदमी हैं, आप क्या कर रहे हैं? पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान से आपको वाकई ये उम्मीदें हैं जो आप बातें कर रहे हैं? पॉपुलर नैरेटिव आएगा, बहा के लेगा सारा कुछ। आपने देखा कि लोगों की आंखें थी वो अंधे हो गए, कान थे बहरे हो गए, दिमाग और शऊर था पर्दा पड़ गया। पढ़े लिखे लोग यार, मेरे असातिज़ा आप यकीन करें, मतलब इतने काबिल एहतराम लोग वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान को जाके दे रहे हैं वोट। मैं उनको हैरत से देखा। पॉपुलर नैरेटिव के सामने खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लोग बह जाते हैं। अच्छा, मुझे चूंकि पॉपुलर नैरेटिव के सामने खड़ा होने की आदत ही गई है, लेकिन तो आई अंडरस्टैंड कि इसमें कितना वो गालियां पड़ती हैं और कितना फिर आपको वो मुखालफत का सामना अपने घर में करना पड़ जाता है। रिश्ते आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, दोस्तियां आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप अगर ये पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी से अगर आपका तवक्को ये है कि आप यानी एक इज्तिमाई ज़मीर उठेगा और आपको पनाह दे देगा, नहीं देगा, ये आपको नहीं बचाएंगे। बस वीलॉग इस बात पर खत्म करते हैं कि आपको भी अपने मसले का जो हल है ना, वो रिवायती नहीं आपका हल होगा, अब नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, ये साहब जो फरमा रहे, मैंने कहा कुछ मैं भी इस पे बात करूं। काफ़ी दिनों से तो नहीं, मेरा 2-3 दिन से शायद ये सोशल मीडिया पे वीडियो मुझे भी भेजी जा रही है, मैंने भी देखी है। अब 1-2 चीज़ें इसमें मैं बता दूं। सबसे पहली तो ये है कि जो इन्होंने आखिर पे मशवरा दिया वहां से शुरू करते हैं और बाकी फिर बात चलती रहेगी। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक खुदाई जमात है और हकीकी मुसलमान जो है वो अहमदी है। अब एक अहमदी अपने आप को कहे जी मैं मुसलमान नहीं हूं, ये किस तरह सोच भी नहीं कोई सकता ना। फिर जो इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, मुझे उन पर भी अफसोस है और दुख हो रहा है कि अपनी तरफ से ये हमदर्द बन के आए हैं अहमदियों के, मगर जो आखिर पे मशवरा दिया है वो कोई दुश्मन भी नहीं देता। अब आज हम फर्ज करें जो ये साफ फरमा रहे अहमदी के हम अहमदी हैं, फिर आपके ख्याल में मौलवी जो है, एक मैं वैसे ही बात कर रहा हूं, पहले तो ये हो ही नहीं सकता ना जो इन्होंने कहा। फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी, अब आप जी जिस तरह वो कहते हैं कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मसाजिद को मस्जिद जिस तरह पहले भी है नहीं कह सकते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मौलवी है वो आराम से बैठने वाला नहीं। और ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि मौलवी को समझा लिया जाए, कोई कुछ भी के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आए फितना फसाद के लिए इस दुनिया में। उनका जो मकसद है, जो उन्होंने गंद फैलाना है, सारे मौलवी नहीं। कल मुझे एक बंदे ने लिखा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था मगर सारे उलमा ऐसे नहीं है। तो मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अक्सरियत वाला ठीक नहीं चल रही। बहुत काम है जो जिस तरह इन्होंने फरमाया कि 2-4-6 सहाफी बात उठाते हैं, इसी तरह 1-2 मौलवी या 4 मौलवी होंगे जो इस तरह की बात करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आप देखें क्या हालात हुए। मुसलमानों का जब आगाज हुआ थोड़े से थे, आज भी दुनिया में मुसलमान दूसरे लोगों से काम है, लेकिन कोई भी ये मुसलमान नहीं कहता कि मैं मुसलमान नहीं। उस पर तकलीफ आए, उस पर तशद्दुद आए। हिंदुस्तान में अगर आप देख लें तो मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। कभी किसी जनाजे पे प्रॉब्लम बनाई जाती है, कभी किसी की दाढ़ी पे ऐसे ऐसे शर्मनाक काम किए जाते हैं कि बता भी नहीं सकते आप, मगर फिर भी वो मुसलमान रहते हैं। और जहां तक जो अहमदी हैं वो बेशुमार कुर्बानियां दे चुके, 74 से भी पहले भी दी, बाद में भी दी, आज भी दे रहे हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान नहीं। आपके इल्म में होगा कि अफगानिस्तान का वो वाकया आज भी आप याद कर सकते हैं कि जब शहजादा अब्दुल लतीफ साहब को शहीद किया गया तो वहां क्या वाकया पेश है। तो एक चीज तो ये साहब जो है या इस तरह के जो लोग हैं वो अपने मेरा हाथ दिल से निकाल दें कि कोई भी अहमदी ये कहे कि मैं मुसलमान नहीं। बड़ी मैं एहतराम के साथ इनको ये बात समझाना चाहता हूँ।
اب آگئی جی اسکولوں کالجوں کی جو وہاں پر اسلامی تعلیمات کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں مولوی. میں نے کئی دفعہ عرض کی بڑے ادب کے ساتھ کہ سب سے پہلے علماء کو قرآن پاک کی تعلیم کا علم ہونا چاہیے. آپ اگر دیکھیں غور کریں جو اسلام علماء بتا رہے ہیں کیا وہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے؟ نہیں ہے. مجھے جو کل میں نے پروگرام کیا کچھ میسج آئے اس میں ایسا میسج بھی تھا کہ جناب یہ واقعی غلط ہے, آپ مجھے السلام علیکم کہ میں وعلیکم السلام کہوں گا, میں احمدی نہیں ہوں, مگر مجھے پتا ہے کہ جو بھی بندہ سلامتی بھیجتا ہے اس کا جواب کیا دیتا ہے. بہت کم لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جن کو سمجھ ہے. اب جہاں تک انہوں نے کہا کہ بہت جانی نقصان ہوا, بہت کچھ ہوا, تو اس میں یہی میں بتا سکتا ہوں کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قربانیوں کے بغیر کوئی بھی مذہب ترقی نہیں کرتا. وہ جو سچ اور حق پہ ہوتا ہے اسے قربانی دینی پڑتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھنے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا, حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیا ظلم نہیں ان پہ کیے گئے, مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے. ناظرین ایک بریک ہے, بریک کے بعد اسی پہ ابھی بات جاری رہے گی. جی ناظرین, تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی, مگر ترقی یافتہ ممالک میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ یہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کے علم میں ہے. کتنی عزت اور احترام کے ساتھ احمدیوں کو ان ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور احمدیوں کو عزت دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا, میں نے کئی دفعہ بتایا, آپ نے ایم ٹی اے پہ دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بڑا پڑا ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو سربراہ ہیں کسی ملک کا بھی دورہ کرتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو عزت دی جاتی ہے. اچھا اب تھوڑا سا دوسری طرف چلے جاتے ہیں, ان کے علماء جاتے ہیں, کیا سلوک ہوتا ہے ان کا ساتھ جناب آپ بتائیں. یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, ایک تو آپ کے جو فضل الرحمان صاحب ان کو یورپ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ ہے عزت ان لوگوں کی. یہ اپنے ملک میں تو یہ بڑے نعرے لگاتے ہیں. مزہ تب ہوتا ہے آپ کو غیر بھی اچھا کہیں, یہ نہیں اپنے تو جس کو کوئی فائدہ ہے جس کو مفاد ہے وہ تو اچھا کہے گئی. جب آپ 5, 10 یا 8 لاکھ لوگوں کو لیے ایسی فوج تیار کی ہو جن کو آپ نے غلام بنایا ہو ذہنی طور پہ, پھر ان کی نسل در نسل غلام آپ نے, یہ نہیں کہ آپ نے آپ کی نسل نے بھی ان کو بنایا ہوا, پہلے آپ کے بڑوں نے بنایا. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی خدمت تو وہ ہے جہاں دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کریں. وہ آج احمدیوں کی جاتی ہے کہ حقیقی مسلمان یہ. آپ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ انگلینڈ کی لے لیں, آپ کینیڈا کی لے لیں, آپ امریکہ کی لے لیں, آپ آسٹریلیا کی لے لیں, نیوزی لینڈ کی لے لیں. صرف ایک پاکستانی تو نہیں دنیا میں. میں کل ہی جہاں تک انہوں صاحب نے فرمایا کہ احمدیوں پہ ظلم ہو رہے, اس میں کوئی شک نہیں. بی بی سی نے بھی رپورٹ جاری کی, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس میں نظر رکھی ہوئی ہے, مگر اس سے آپ دیکھیں پاکستان کی عزت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. ایک تو پہلے کوئی عزت نہیں, اوپر سے یہ مذہب کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا اپنا بھی کوئی مقام نہیں. کوئی ملک ان کی عزت نہیں کرتا. یہ خود کہتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے باہر نکلو, کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے, سائڈ پہ کھڑے کر دے گے. پاکستان سے آئے, ہاں جی چلو, پوچھ کے شروع ہو جائے گی. انگلینڈ جیسے ممالک میں واپس ہی بھجوا دیتے ہیں, ویزا لے کے آئے. یہ اوقات ہے, یہ عزت بنائی, یہ احترام بنایا ملک کا. تو یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک اس طرح کے لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ مشورے دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو اہم نہیں کہہ لیں. پھر آپ مولوی کہے گا جس طرح میں نے کہا آپ یہ نہ کرے, اب وہ نہ کرے, یہ نہ. کہاں یہ انسانیت حقوق میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کے فیصلے کریں؟ کس جگہ پہ لکھا ہوا مجھے بتائیں, کوئی دکھائیں. جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, کوئی چیز نکال کے دکھائیں مجھے. آپ کیسے کسی کے مذہب کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ ایک طرف تو آپ کے علماء آ کے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اللہ جو چاند ایک اچھے ہیں کہ آپ کسی کی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا. جو اکثریت ہے وہ ساری دنیا کو آپ کے
جس طرح آپ نے بتایا کہ چور ہے، وہ مافیا ہے، وہ قاتل ہے، وہ گنڈا ہے، وہ بدکار ہے، اس کو ایک احمدی کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا یہ؟ جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھائیں نا، کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اسلام میں ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس چیز کی بھی اجازت نہیں کہ کسی احمدی کو نقصان پہنچائے، کسی انسان کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو. نواز شریف نے اگر بات یہ کر دی تھی تو نواز شریف کے لیے جی مشکلات شروع ہوگی. دوسرے لیڈر نہیں کر سکتے. لیڈر اس لیے نہیں کر سکتے دوسرے لوگ کیونکہ وہ بکاؤ مال ہے، وہ بکتے ہیں یہ لوگ. اور آپ کو ہی پتا ہے سینٹ کے الیکشن ہو، دوسرے الیکشن ہو، اور جو بکاؤ مال ہوتا ہے اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہوتی ہے؟ کون اس کو اچھی نظر سے؟ آپ کے لوگ ہی نہیں سمجھتے. آپ کی عدالتیں ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہی ہوتی ہے، اس کو پکڑو اس کو پکڑو. عدالتوں پہ بھی الزامات ہے، لیڈروں پہ بھی الزامات ہے، داروں پہ بھی الزامات. کہاں پہ بھی آپ پہ الزامات نہیں لگتے کہ آپ دیانتدار نہیں ہیں؟ پھر آ کے اسلام کی باتیں کریں. جو مسلمان حقیقی ہیں ان کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں. وہی کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں ایک بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، قانون بدل دیتا. کیا بات ہے! 2 دفعہ وزیر اعظم کا 3 دفعہ کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور اپنی اصلاح نہیں کرنی آپ نے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت غور والی ہیں. جو ہمارے دوست احمدی پروگرام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح کے پروگرام سوشل میڈیا پہ کریں اور ان کو بتائیں کہ حقیقی مسلمان احمدی ہیں. کیسا زبردست طریقہ نکالتے ہیں یہ لوگ بتانے کا. اپنی طرف سے بڑا پروگرام کیا گیا. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جہاں تک پاکستان کے حالات کی بات آپ کر رہے ہیں، باقی بہت نفرت اس وقت وہاں پہ ہے. کل مجھے ایک ایسے ملک سے فون آیا جہاں 20-25 افراد ابھی وہ احمدی ہوئے بھی نہیں، اور انہوں نے صرف نام ہی دیا کہ ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں مشکلات پیدا کر دی. وہ خواتین اور بچوں کو لے کسی دوسرے ملک میں پہنچ گئے. ان کی دکانیں، ان کے گھر، ان ہر چیز. ایک ایک یہ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ قبضے کر لیتے ہیں. کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ نجائز قبضے کرو لوگوں کے؟ اسکولوں میں آپ نے جو درجات شروع کیے ہوئے ہیں وہاں بھی احمدیوں کو مشکلات ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا. مجھے کال آئی ان کے بچوں کو کالج میں پرابلم ہوگی اور ان کو ایسی دھمکیاں دی گی انہیں بھی ملک چھوڑنا پڑا. اس لیے میرا خیال ہے 25-30% جو احمدی ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں پاکستان کو. اس لیے میں آپ سب کو یہ بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے قوانین ختم کروانے کے لیے کوشش کی جائے جو احمدیوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اس بنیاد کو ٹھیک کیا جائے جو آج جس پہ عمارت بنی ہوئی ہے اور وہ عمارت ڈگمگا رہی ہے. اس میں صرف احمدیوں کا نقصان نہیں، اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت میں پڑے ہوئے. وہی قائد اعظم والا پاکستان لے کے آئے. پھر ایک ہی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب یہ قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ نہیں. وہ کوشش کس طرح کی جا رہی ہے؟ کوشش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. کئی دفعہ قوموں پہ عذاب بھی آ جاتے. آپ کے سامنے بڑے بڑے لیڈر کس طرح ان کا بیڑا گرک ہوا، کس طرح وہ اپنے آپ کو بڑے، وہ کہتے تھے کہ ہم وقت کے فرعون ہیں. مگر خدا تعالیٰ جب اپنا اس کی تقدیر حرکت میں آتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج آپ ضیاء الحق کا نام لے لیں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے. بھٹو کی بات کر لے، اس کا پوتا سوشل میڈیا پہ کس حالت میں دکھایا جا رہا ہے. یہ عبرت ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو عقل آنی ہے، جن کو سمجھ آنی ہے. جاہل لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتا. جاہل تو جہالت کی موت مر جاتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. تو یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر دنیا میں حقیقی مسلمان ہیں تو وہ احمدی ہیں. مجھے بے شمار لوگ میسج لکھتے ہیں وہ احمدی نہیں ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ان لوگوں کو یہ تو پتا ہے نا کہ جو انسانی حقوق ہے ان کی کیا اہمیت ہے. ایک چیز ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے انسان آتا ہے، مذہب وغیرہ بعد میں آتا ہے. اور جب انسانیت کو آپ سمجھ جائیں گے تو ہر چیز سمجھ جائیں گے. افسوس یہ ہے کہ آپ انسانیت کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ آپ کا. آپ کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے.
सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना एमबीएस टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।